إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے. درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 دو آیتیں میں نے تلاوت کیا ہے. انشاءاللہ آج کے خطبے میں ان دو آیتوں کا مختصر معنی و مطلب بتا کے اپنی بات ختم کروں گا. یہ 2 سطر کی آیتیں ضرور ہیں، لیکن ان 2 سطر کی آیتوں میں بڑے عظیم پیغام، بڑے عظیم درست ماں باپ کے لیے، سرپرستوں کے لیے، اور ایسے وقت میں جب کہ کرکٹ کا جوا چل رہا ہے، IPL چل رہا ہے، ایسے وقت میں ہمارے لیے بڑا عظیم سبق اس کے اندر ہے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. وَإِسْمَاعِيلُ، اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. جب بیت اللہ بنا رہے تھے تو ان کی زبان پر کیا کلمات تھے؟ کہا: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کہا پروردگار تو ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. دوسری آیت میں فرمایا: ربنا واجعلنا مسلمین لک. اللہ تو ہم دونوں کو، باپ بیٹے کو مسلمان بنا کے رکھ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ،
اور ہماری آنے والی نسل کو بھی مسلمان بنا کر رکھ۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ بیت اللہ کی تاریخ پہ قرآن مجید روشنی ڈالے۔ قرآن مجید تاریخی حقائق کو، تاریخی واقعات کو ذکر کرتا ہے کہ دیکھو فلاں قوم کی یہ حرکت، یہ عمل رہا، لہذا اس روش سے بچو، کہیں تم اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ قرآن مجید سابقہ واقعات سے ہمیں پیغام دیتا ہے، نصیحت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، عبرت۔ قرآن مجید آپ پڑھیں گے، جیسے ہم ذوالقعدہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں تو ہر مسجد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال عظیم قربانیوں کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، ہم سنتے ضرور ہیں۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو قرآن مجید بیت اللہ کی تاریخ پہ روشنی نہیں ڈالتا کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بنایا تھا، اس کی لمبائی کتنی تھی، اس کی چوڑائی کتنی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کیسے کاٹے، کس نے ڈھویا، کون سا جو ہے گارا اس کے اندر استعمال ہوا۔ قرآن مجید خاموش ہے، نہیں بتاتا قرآن مجید، لیکن جو سبق ہے اس واقعے میں قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا، اس کو بتایا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ عظیم سبق اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے۔ یہ ایک جو تصور ہمارے دماغ میں پایا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، نہیں، ابراہیم علیہ السلام اس کی تجدید کرنے والے تھے۔ بیت اللہ کی بنیاد اس وقت سے قائم ہے جب سے کہ زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ بیت اللہ کی بنیاد سب سے پہلے فرشتوں نے رکھی تھی، وقت کے ساتھ اس کی دیواریں مٹ چکی تھی، نشانات باقی تھے، قرآن نے کہا کہ اس کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے۔ کہا اس کے بعد کون سا ہے؟ کہا بیت المقدس۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو بیت اللہ کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ زمین و آسمان کی تاریخ قدیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اونچا کیا، بنیادوں کو اٹھایا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، وہ اسماعیل اور ان کے مددگار اسماعیل تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر لاتے، والد صاحب بیت اللہ کی تعمیر اونچے کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو جوڑتے۔ اس میں سبق ذمہ داران مساجد کے لیے، ذمہ داران مدارس کے لیے، سوشل ایکٹیویٹیز انجام دینے والوں کے لیے ہے کہ دیکھو اجتماعی طور پر کوئی بھی کام کرو تو ون مین شو بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس کی نسبت اپنے بڑوں کی طرف کرو، بڑوں کی طرف کرو کہ دیکھو
ہم نے کام نہیں کیا بلکہ ہمارے بڑے لوگوں نے اس کام کو انجام دیا، ہمارے بزرگ لوگوں نے اس کام کو انجام دیا۔ آج کیا ہوتا ہے، آدمی کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے میں کرا، میری وجہ سے یہ کام ہوا۔ نہیں، اجتماعی طور پر کوئی کام کرو تو سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش مت کرو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اس کے بعد قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو، باپ بیٹے دونوں مل کر بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے ہیں، اور پھر ان کی زبان پر جو الفاظ ہیں اس کو قرآن مجید نے نقل کیا۔ پتھر کس نے اٹھائے، کیسے کاٹے، ذکر نہیں کیا، لیکن ان کا جو اخلاص تھا، ان کی جو تڑپ تھی اللہ کے حضور ان کے اس عمل کو قبول کرنے کا جذبہ تھا، اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا، کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، ہمارے اس عمل کو اللہ تو قبول فرما لے۔ آدمی کوئی بھی نیک کام کرے تو یہ کوشش کرے کہ میرے اس حرکت سے، میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا والوں کی تعریف، دنیا والے شکر گزاری کریں، دنیا والوں سے واہ واہ سنیں، اس کی تڑپ آدمی کو نہ ہو، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش آدمی کرے۔ قرآن مجید کی یہ آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، قرآن مجید ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، ان کا وصف، ان کی صفت قرآن مجید بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا کچھ دے سکتے ہیں بلا تعامل دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، اس کے باوجود ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں کہ کہیں اخلاص کی کمی کی وجہ سے، کہیں ریاکاری کی وجہ سے، کہیں دکھاوے کی وجہ سے ان کا یہ عمل ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں ان کے رب کی طرف لوٹنا ہے، اس کا جواب دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ جو فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ دینے کے باوجود ڈرنے والے لوگ کیا وہ لوگ ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر، کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ ویسرقون، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ابنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں ہم الذین یصلون، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ویصومون، روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون، اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ڈرے رہتے ہیں کہ ان کا یہ عمل کہیں اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جائے، رد نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ اپنی مرضی سے تعمیر کیا تھا؟ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کا حکم ہو اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تو پھر اس کے رد ہونے کا کوئی خدشہ ہے؟ نہیں۔ اس کے باوجود گریہ، آہ و زاری، اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ، اللہ اکبر۔ آج اس عمل کی ہمارے اندر کمی ہے۔ اب جس مہینے سے ذوالقعدہ کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، پچھلے 3-4 دنوں سے
حج کے قافلے جانا روانہ ہو گئے. لوگ حج کو جا رہے ہیں. کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلتے وقت ایک کیا بولتے ہیں اس کو؟ سیلفی، فوٹو. گھر سے باہر نکل رہے ہیں ایک فوٹو، گاڑی میں قدم رکھ رہے ہیں ایک فوٹو، اور کیا حج ہاؤس میں انٹر ہو رہے ہیں ایک فوٹو، حج ہاؤس سے پاسپورٹ کی کاروائی ہو گئی ایک فوٹو، ایئرپورٹ پہنچے ایک فوٹو. ہاں کیا ہے یہ؟ کس کو دکھانا ہے؟ کیا کرنا ہے یہ سیلفی لے کر؟ کیا ایسا عمل جس میں آدمی اپنے گھر سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے نکلتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے، اور ایسا آدمی کا عمل فوٹوؤں سے شروع ہو رہا ہے. گھر سے نکل رہا ہے فوٹو ہے، کار میں بیٹھ رہا ہے فوٹو ہے، حج ایئرپورٹ پہ اتر رہا ہے فوٹو ہے. بتاؤ کیا ایسا عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو تصویر کشی کرتے ہیں. حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ حج کو عبادت سمجھ کے ادا کریں، پکنک اسپاٹ نہ بنائیں. آج ہماری عبادت ایک پکنک بن گئی ہے. نماز پڑھتے وقت لیتے فوٹو ایسی نہیں لیتے. کب لیتے؟ رمضان میں اناج دیے تو لیتے 5 کلو، عمرے کو گئے تو لیتے. کیوں؟ دنیا والوں کو دکھانا ہے نا. ایسی عبادت قبول ہوگی نہیں. اخلاص پیدا کرو اپنی عبادتوں کے اندر. دعا کرو اللہ نے حج کو جانے کی توفیق دی. یہ تڑپ اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ، تیرے نبی نے کہا تھا کہ جس آدمی کا حج مقبول ہو جائے اللہ اس کی حالت تو ایسی کر دیتا ہے کہ گویا اس کی پیدائش ابھی ہوئی ہے. ایسا عمل جو فوٹوؤں سے شروع ہوگا، کیا ایسے عمل کو اللہ قبول کرے گا؟ ربنا تقبل منا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. کیوں قبول کر لے؟ کیوں قبول کر لے؟ اللہ کے 2 نام اور 2 صفتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا. 2 نام ہے اللہ کے. کیا ہے نام؟ انک انت السمیع العلیم. اللہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. جاننے والا ہے. دعاؤں کو سننے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہم جو کچھ عبادت کرتے ہیں اس کو سننے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے. اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو سننے والا ہے. اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. اللہ کی سننے کی کیفیت کا عالم کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں. اللہ کیسے سنتا ہے؟ 28واں پارہ کون سا ہے؟ قسمی اللہ. قسمی اللہ. قسمی اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللہ. اللہ اکبر. واقعہ ہے قولہ بنت ثعلبہ. ان کے شوہر نے ان کو جاہلیت، زمانے جاہلیت کا ایک ورڈ تھا طلاق دینے کا طریقہ. کوئی کہہ دیتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو طلاق ہو جاتی. بڑھاپے کی حالت میں شوہر نے ان سے کہہ دیا
عورت پریشان ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، میرے بچے ہیں، میرے شوہر نے یہ بات کہہ دی، بتائیے اسلامی حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کوئی جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ اللہ نے آسمان سے اس کا جواب دیا، کہا کہ یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے، اس طرح کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ خاتون آئی، میں اپنے کمرے کے اندر کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بعض باتیں مجھے سنائی دی اور بعض باتیں مجھے سنائی نہیں دی، لیکن عرش والے نے اس کی ساری باتیں سن لی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے اس کو پکارو جو سننے والا ہے، خبروں پہ جا کے مت پکارو، مردوں کو مت پکارو۔ سننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کیسے سنتا ہے؟ رکوع کرتے ہیں نا ہم لوگ، رکوع سے اٹھتے وقت کیا بولتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے وہ حمد سن لی جو کہ بندے نے بیان کیا۔ اسی لیے سننے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت ہوتی، اللہ کو پکارتے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ کیوں؟ انک سمیع الدعاء، اللہ تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ اللہ کی صفت ہے، یہ نام ہے۔ اللہ کو اس کے سمیع کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر دعا کرو، اللہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ اللہ کی دوسری صفت بتائی، کیا بتائی؟ علیم، اللہ کیا ہے؟ جاننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ کیسے جاننے والا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں۔ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے ٹیکنالوجی کے معاملے میں، کوئی ہے ایسا جاننے والا؟ آج کتنے پلین غائب ہو جاتے ہیں، کتنے حادثے ہو جاتے ہیں، لاشوں کا پتہ نہیں چلتا، پلینوں کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کے جاننے کی کیفیت یہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہے۔ کیسا اللہ کا علم ہے؟ کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، کہ تم آنکھوں سے جو اشارے کرتے ہو نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور دلوں میں جو کچھ چھپائے رکھا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بناتے ہوئے اللہ کی کن صفات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ تو سننے والا ہے، اللہ یہ بیت اللہ ہم نے بنایا ہے، اللہ تو ہمارے دلوں کی کیفیت کو بھی جاننے والا ہے کہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہیں یا کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں۔ بڑا عظیم سبق اس میں دیا جا رہا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں مسلمان بنا کے رکھ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنا کے رکھ. ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. آدمی کو اللہ ایمان کی دولت دے دے تو آدمی کو اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا بھی کرنی چاہیے. اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہم لوگ مختلف لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ نیک آدمی غلط ٹریک پہ چلتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے، لوگ افسوس کرتے ہیں، اور ایک آدمی گناہوں کے راستے پہ چلنے والے کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو دوسروں کے لیے بسا اوقات وہ نمونہ بن جاتا ہے. لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دیا ہے، مرتے دم تک ثابت قدم رہنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہم کو مسلمان بنا کے زندہ رکھ، اسلام پہ تو قائم رکھ. ہر معاملے میں ہم تیرے اطاعت گزار فرما بردار بندے بن کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھ لیں، نبوت سے پہلے کی زندگی. ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بت پرستی کا گھرانہ. باپ بت بناتا، بتوں کو بیچتا، بتوں کی تجارت کرتا، بتوں کی عبادت کے طریقے سکھاتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے توحید کی دولت سے مالا مال کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام باپ کو بھی دیا، باپ کو بھی سمجھایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کہا ابا جان آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. توحید کی دعوت دی. اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم ملک چھوڑ کے نکل جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے احکام کے پابند ہیں. ملک کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، لگژری زندگی کو چھوڑا، ملک بدر ہو گیا. ملک سے چھوڑنے کے بعد اللہ نے کہا ابراہیم اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دو. کیسا علاقہ، کیسا علاقہ. آج جو حرم ہے اس کی کیفیت الگ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دور کی کیفیت کیا ہوگی، کیا کیفیت اس وقت ہوگی. قرآن مجید کہتا ہے سنگلاخ علاقہ، سنگلاخ علاقہ. جس جگہ نہ گھاس اگنے کی امید ہے نہ پھول کھلنے کی امید ہے، چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. بچے کو ذبح کرنے کا وقت آیا، اس کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے آستین چڑھا دیا. کہا اتنی قربانیوں کے باوجود ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک. اللہ تو ہم کو اپنا اطاعت گزار فرما بردار بندہ بنا کے رکھ. آج ہم کیا قربانیاں دے سکتے ہیں؟ لوگ اسلام کے نام پہ تماشا کرتے ہیں. ہماری اپنے گھر کی خوشی ہوتی ہے، شادی کہاں ہو رہی بھائی؟ شادی مسجد توحید میں ہو رہی. اچھا، جیسے مسجد کے باہر نکلتے پٹاخہ بھی چلتا، آرکیسٹرا بھی چلتا، ڈانس بھی چلتا، گاڑیاں بھی اسکٹنگ ہوتے، سب ہوتے. نکاح کہاں ہوا؟ مسجد توحید میں ہوا.
کہاں اطاعت گزاری ہے؟ کہاں فرما برداری ہے؟ کہاں ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں، اللہ قدم قدم پہ ہم کو فرما بردار بندہ بنا کے رکھ۔ آج ہم اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی IPL چل رہا ہے، کیا اللہ اکبر کی اذان ہوگی مگر کرکٹ دیکھنا نہیں چھوڑیں گے۔ کرکٹ کی قربانی ہم لوگ نہیں دے سکتے، نماز کو نہیں آ سکتے، کیوں؟ IPL چل رہا۔ وقت کی قربانی دینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانی دیا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ صرف ہم کو ہی نہیں بلکہ ہماری آنے والی اولاد کو بھی مسلمان بنا کے رکھ۔ ہماری دعا کیا ہوتی؟ اللہ میرے بچے کا آسٹریلیا کا ویزا دلا دے، اللہ اس کے کاموں کو آسان کرا دے، اللہ میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ دلا دے، اللہ۔ یہ دعا ہوتی۔ کیا ہو گیا؟ بچے کا مستقبل سیٹ ہو گیا تو اچھا ہے۔ ارے مستقبل یا نہیں ہے باوا، خبر میں ہے مستقبل۔ یہ ڈگریاں سب خبر میں ٹھکریاں بن کے رہ جائے گی، بچہ مسلمان نہیں رہا تو۔ آج اولاد کو کیا معلوم ہے؟ IPL میں کون سی ٹیم کون خریدا اس کو معلوم ہے، کون کتنے سکس مار رہا اس کو معلوم ہے، کون کتنے کروڑوں میں بکا اس کو معلوم ہے۔ کیا نہیں معلوم؟ ارکان ایمان نہیں معلوم، ارکان اسلام نہیں معلوم۔ سمر کیمپ چل رہے ہیں، اولاد کو نہیں بھیجتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بتاؤ، ہم نے اسلام پہ قائم رہنے کی، اولاد کو مسلمان بنانے کی ہم نے کبھی کوشش کی؟ نہیں کوشش کی ہم نے۔ اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا بھی ہم کو گوارا نہیں ہے کہ سمر کیمپ مختلف جگہ چل رہے ہیں، بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں گے، اخلاقیات ان کو سکھائیں گے، بنیادی عقیدہ ان کو بتائیں گے۔ اس کا شعور ہم کو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کی دعائیں کیا تھی؟ اپنی جب دعا کرتے تو اپنے آل اولاد کو نہیں بھولتے۔ قرآن مجید کی ایک دعا ہم کو سب کو یاد ہوگی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تو ہم کو، ہماری بیویوں کو، ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوگی؟ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ سکسیس ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ کوشش کریں کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں، ہماری اولاد بھی کامیاب ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو ان بتوں کی پرستی سے بچا۔ نبی بت کی پوجا نبی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ان بتوں نے بہت سی انسانیت کو گمراہ کیا ہے، اللہ تو میرے بھی حفاظت کر، میری اولاد کی بھی حفاظت کر۔ اب ہمارے بچوں کو ہم کیا کریں؟ چھوٹا بھیم عادت ڈال دی ہے۔ اور کیا تھا؟ سیریلاں، مختلف سیریلاں آتے، گھروں کے اندر بت داخل ہو گئے، بچوں کو چھوٹا بھیم یاد ہو گیا، پتہ نہیں اور کیا کیا بچے دیکھ رہے ہیں۔ وہ چیز ان کو یاد ہے، دعائیں ان کو یاد نہیں، قرآن کے سورتیں ان کو یاد نہیں۔ کیا ہے؟ ہم سید گھرانے کے ہیں۔ ارے سید گھرانے کے اتحیات پڑھنے نہیں آتا؟ ہاں، جائزہ تو لو۔ من بطأ به عمل لم یسرع به نسب، اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کو اس کا عمل پیچھا چھوڑ دے اس کا حسب و نسب اسے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے پاس حسب و نسب کی کوئی اہمیت نہیں، ایمان کی اہمیت ہے، ایمان کی اہمیت ہے۔ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تو ہم کو مسلمان بنا کے رکھ، ہماری اولاد کو مسلمان بنا کے رکھ۔
یہ دعا سکھائی جا رہی ہے. من ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا. اللہ تو ہم کو عبادت کے طریقے سکھا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد اپنی مرضی سے جیسے چاہے عبادت نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ تو نے حکم دیا بیت اللہ بنانے کا، اللہ میں نے بنا دیا، لیکن اللہ اس کی عبادت کا طریقہ بھی تو ہم کو سکھا. اللہ سے حسن عبادت کی توفیق آدمی کو مانگنی چاہیے. یہاں آپ لوگوں کے سامنے چارٹ لگا ہوا ہے. کئی کا چارٹ ہے یہ؟ فرض نماز کے بعد کا. اس میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تیرے ذکر کی، تیری اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی، تیرا شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق دے. پیارے نبی نے ان دعاؤں کو نماز کے بعد شامل کیا. اللہ سے مانگنا چاہیے. آدمی اگر اس رولز کو سمجھ جائے، یہ قاعدے کو سمجھ جائے کہ عبادت اللہ کے پاس وہی قابل قبول ہوگی جس پر اللہ کی مہر ہوگی، تو آدمی شرک و بدعت سے بچ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے ہیں، اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور ہم کو حکم دیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ سے سیکھو. عبادت کر رہے ہو محمد الرسول اللہ کے طریقے پر، تو پھر بھی اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ تیرا اچھا ذکر کرنے کی، تیری تعریف کرنے کی، اچھے ڈھنگ سے عبادت کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق بخش. اس لیے کہ تیری توفیق کے بغیر کوئی عمل ہم انجام نہیں دے سکتے. آخری بات بتائی جا رہی ہے، کیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تو ہماری توبہ قبول کر لے. اللہ کیوں؟ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ دوسروں کو بخشنے کا اختیار نہیں ہے. یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے نا، فلاں کا دامن تھام لو بچا لیں گے، نہیں. بخشنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ چاہے تو معاف کرے. اب سوال یہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا اللہ کا، اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا. ہمارے دماغوں میں تصور کیا ہے؟ گناہ کرے تو توبہ کرنا ہے نا. تصور گناہ کرے تو توبہ کرنا، نہیں تو نہیں کرنا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ گھر بنایا، پھر اللہ سے دعا بھی کی اللہ قبول فرما لے، پھر اب توبہ بھی کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا گناہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کوئی گناہ کیا تھا؟ کوئی گناہ کیا تھا؟ پھر کیا مطلب کہ اللہ تو توبہ قبول کر لے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ، ہم لوگ سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار پڑھتے ہیں نا، اس میں پہلا جملہ ہماری زبان سے کیا نکلتا؟ استغفر اللہ. کیا نکلتا؟ کتنی دفعہ بولتے ہیں؟ 3 ٹائم. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کیوں بول رہے ہیں؟ نماز اللہ پڑھو بولا، سورہ فاتحہ پڑھے، ضمہ سورہ پڑھے، اتحیات پڑھے، درود پڑھے، سلام پھیرتے استغفر اللہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے ما عبدناک حق عبادتک. اللہ تیری عبادت جس طریقے پر انجام دینا تھا، اللہ تیری عبادت ہم سے نہیں ہو سکی. اللہ تیری عبادت کی انجام دہی میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. استغفار کرتے ہیں. یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے بیت اللہ بنانے کا حکم دیا، ہم نے بنایا، اگر اس بناتے وقت کسی قسم کی تقصیر،
کسی قسم کی کوتاہی، کسی قسم کی لغزش یا نیت میں اگر کہیں جھول آیا ہے، اللہ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ آدمی کوئی بھی کام کرے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے قبولیت کی جو ہے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے صحت کاملہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔